علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، سابقہ کلاس میں ہم نے عربی حروف کی 6 ٹرمز کو پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ باقی ٹرمز پڑھیں گے اور اپنے مخارج مکمل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تا، دال اور طا کا مخرج پڑھیں گے۔ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جب ثنائے اولیہ کی جڑ سے ٹکرائے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ثنائے اولیہ سامنے والے 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ تا اور دال باریک حروف ہیں، جبکہ طا پر حروف ہے۔ اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کی آواز میں گونج ہونی چاہیے۔ طا، تا، دال، طا۔ اب ہم اگلا مخارج ثا، ذال، ظا کا مخرج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا قاعدہ جان لیتے ہیں۔ چلیے اس کا قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جب ثنائے اولیہ کے کنارے سے ٹکرائے گی، سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے زبان کی نوک جب لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ یہ تینوں حروف نرمی سے ادا کیے جائیں گے۔ ثا، ذال، ظا۔ ثا اور ذال باریک حروف ہیں، جبکہ ظا پر حروف ہے۔ اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ چلے اب ہم جان لیتے ہیں حروف شفویہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ وہ ہوتے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں 4 حروف ہیں: با، میم، واو، فا۔ چلیں سب سے پہلے ہم با کے مخرج کو دیکھتے ہیں۔ با کا مخرج جب دونوں ہونٹوں کا طرحی حصہ آپس میں مل کر کھلتا ہے تو با ادا ہوتا ہے۔ طرحی حصہ ہونٹ کا اندرونی حصہ، گیلا حصہ جب آپس میں مل کر کھلتا ہے تو با ادا ہوتا ہے، با۔ اب ہم دیکھتے ہیں میم کا مخرج کیا ہے۔ میم کا مخرج جب دونوں ہونٹ کا خشک حصہ آپس میں مل کر کھلتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے، میم۔ واو کا مخرج دونوں ہونٹ کی نا تمام گولائی سے واو ادا ہوتا ہے۔ اس میں ڈبلیو کی آواز آنی چاہیے، وی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس میں دانتوں کی کناروں کو نیچے والے ہونٹوں سے بچایا جائے گا۔ فا کا مخرج جب ثنائے اولیہ کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے طرحی حصے سے ٹکرائیں گے تو فا ادا ہوگا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے۔